خواتین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس پرنور بزم میں تشریف لا کر یقیناً نہ صرف اس بزم کی رونق کو دوبالا کیا بلکہ استقبال عزائے حسین میں بھی حصہ لیا۔ ماشاء اللہ۔ اور میں اسی کے ساتھ اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ناظم، محقق، ادیب، شاعر اور عظیم ناظم محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو کہ آپ ماشاء اس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ذرا نوازی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج 16 جون 2026 میں درس نمبر 56 میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے، تمام مومنین و مومنات کا۔ آج کے اس درس کے بانی پروفیسر قمر رضا صاحب اور ان کی معزز فیملی ہے، اور انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کا بھی شرف پروفیسر صاحب ہی کو ہوگا، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ آئیں تو میں انشاءاللہ وہ شرف حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس رکوع نمبر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 20 میں، جس کا آغاز آیت نمبر 164 سے ہوتا ہے، یہ 4 آیات ہیں، اور ان کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ اپنے پرمعرفت اور عرفانی علم سے مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم ایک سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ تمام مرحومین بانی درس اور حاضرین کے مرحومین کو کی بلندی درجات کے لیے ہم ایک فاتحہ بسم اللہ الحمد الحمد للہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم واهلك اعداءهم بسم الله الرحمن الرحيم۔ 2-3 اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اس کے بعد کا درس 24 اگست 2026 میں بروز دوشنبہ انشاءاللہ ہم جہاں آج ختم کریں گے وہیں سے انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ، جو 24 اگست سے ایام عزا کے بعد ہوگا۔ تو اس سلسلے کے یہ درس آخری درس ہے اس سلسلے کا، اور انشاءاللہ جہاں یہاں اس کے بعد ہی وہ ہم تسلسل قائم رکھیں گے انشاءاللہ 24 اگست کو۔ دوسرے خوشخبری یہ ہے کہ حسنین نقوی صاحب کا جو عارض قلب کی وجہ سے ہسپتال میں شریک ہوئے تھے اور ان کے اسٹینٹ لگا تھا، الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں، اور ماشاءاللہ۔ اور جو بانی درس ہیں آج پروفیسر قمر رضا صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت کے لیے بھی ہم اما یجیب پڑھیں گے انشاءاللہ سب مل کے، پھر اس کے بعد درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدایا آئے کریمہ کے صدقے میں اس مؤمنہ عزیزہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما انشاءاللہ۔ تمام برکات اس کی ان کو حاصل ہوں انشاءاللہ۔ تو میں گزارش کرتا ہوں محترم پروفیسر قمر رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں۔
ڈاکٹر صاحب وہ آ سکیں؟ وہ اپنا بسم اب میں شاید گزارش ہے کروں نہیں گا، جی۔ شاید نہیں ہے وہ، اور میں گزارش کروں گا، میں دیکھ لیا ہوں کہ سرکار رفعت سلطان صاحب تشریف فرما ہیں، جی جی میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بسم اللہ آیت نمبر 164 سے 167 چار جی بالکل۔ بسم اللہ سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب آپ کی اجازت سے، اور بسم اللہ سلطان صاحب، بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ یہیں تک پڑھنا ہے؟ نہیں، ایک اور ہے، ایک آیت اور۔ وقال الذين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک محمد، اللہ، ماشاء جزاک اللہ، اللہ، جزاکم اللہ جناب، ماشاء اللہ۔ بہترین بہترین۔ اب میں سرکار حجت الاسلام سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سے ہم کو روشناس فرمائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں آمد ماہ محرم کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ماہ محرم الحرام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین اور گریہ بر سید الشہداء و شہداء کربلا کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور طریق احسن ہم امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کر سکیں۔ الہی آمین۔ آج کے درس کے بانی محترم جناب پروفیسر قمر رضا صاحب ہیں اور ان کا معزز فیملی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور تمام مؤمنین جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔
اور درس کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ خداوند عالم نے ترجمہ آج کی آیت کا تلاوت سلطان صاحب نے پیش کی ہے کہ تمہارا معبود واحد معبود ہے، کوئی معبود نہیں سوا اس کے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات دن کے آنے جانے میں، انسانوں کے فائدے کے لیے دریا میں چلنے والی کشتیوں میں، خدا کی طرف سے آسمان کی طرف سے نازل ہونے والے اس پانی میں جس نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دی ہے، اور ہر طرح کے چلنے والے حیوان اس میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں میں، جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں طبی عناصر یعنی نیچرل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اجزائے کائنات اور ان پر حاکم جو قوانین فطرت کے درمیان پائے جانے والی اہم آہنگی خدائے وحدہ لا شریک کی حاکمیت اور قدرت اور ادارے کی نشانیاں بتاتا ہے۔ کہتا ہے یہ جتنے بھی قوانین فطرت ہیں اس پہ بھی ہماری حکومت ہے، جتنے بھی آپ کوئی اشیاء کو خلق کرتے ہو، پیدا کرتے ہو، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، ہماری قدرت ہے۔ آپ کچھ بناتے ہو اس میں بھی ہماری حاکمیت اور قدرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے اعتبار سے بھی کسی چیز کو بنا رہے ہو تو وہ عقل جو دی ہے وہ ہم نے ہی تو دی ہے، بے شک کسی دوسرے نے تو عقل نہیں دی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ لہٰذا ہر شے پر قادر ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی قدرت ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی کر لے وہ ذات پروردگار کی نعمتوں سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں نے اسے کریٹ کیا ہے اور اس کا کریٹر میں ہوں تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر وہ عقل نہ دیتا تو کسی پاگل آدمی کو آپ نے دیکھا کچھ بنا سکے؟ سبحان تو اللہ۔ اس میں بھی اسی کی حاکمیت ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ تو جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں ان تمام پر اور تمام اجزاء پر بھی اسی کی قدرت ہے، وہی قابض ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اس لیے کہ آسمانوں کی خلقت اور اس میں ہمیشہ پائی جانے والی وسعت وَإِنَّا لَا مُوسِعُونَ جو اللہ نے کہا ہے یہ ذات پروردگار کے لیے ہے۔ کتنی بھی آسمانوں کی جو خلقتیں ہیں اس میں جو پائی جانے والی چیزیں ہیں، جو اس کے اندر وسعتیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب ذات پروردگار سے مربوط ہیں۔ اب تک انسان کی معلومات صرف آسمان اول کی بعض جزیات کی تک ہو سکی ہے، یعنی اب تک کائنات والوں نے جو معلومات پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اول، آسمان دوم پہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا استحکام خداوند عالم نے کیا ہے، خداوند عالم کے علم ہے۔ سبعاً شدادہ اس لیے اس نے قرآن مجید میں کہا ہے، یعنی 7 محکم آسمان، اور یہ 7 محکم آسمان کا علم سب رکھتے ہیں کہ ہاں ہے، اس نے کہا ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے یہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے۔ انسان ابھی پہلے آسمان پہ جانے سے عاجز ہے، تو دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، الی 7 آسمان کہاں سیر کر پائے گا، کہاں جا پائے گا۔ اور 7 آسمان کا طبقے دار ہونا یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ فلور بائی فلور ہیں، 7 سماوات طباقہ، یہ 7 آسمان فلور بائی فلور ہیں، طبقہ ب طبقہ ہیں، منزل ب منزل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کہا ان پر حاکم جو ہے وہ نظام ہمارا ہی ہے، حکومت ان سب پر ہماری ہے۔ اوہا فی کل سما امرہا، پروردگار نے وحی کی ہے، ہر ایک آسمان پر حکم دیا ہے کہ اس میں حکومت ہماری ہی ہونی ہے، اور ان کے درمیان موجود رابطہ اور ستون کے بغیر ہونا اس پہ بھی حاکمیت ہماری ہے، بغیر عمدن ترونہا، اس میں کوئی پیلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، پھر بھی آسمان کے اوپر ایک آسمان ہے اور اللہ نے اس کو ٹھہرا کے رکھا ہے۔ پھر ان کا محفوظ ہونا، ایک آسمان کا دوسرے آسمان پر نہ گرنا، سقفا محفوظہ، ایک کی چھت کو دوسرے کے اوپر محفوظ رکھا ہے۔ پہلے کا کوئی پیلر نہیں ہے، پہلے کہا کوئی ستون نہیں ہے، اس کے بعد کہا ہم نے انہیں محفوظ بھی رکھا، کوئی سا نہ گرا ہے نہ خراب ہوا ہے۔ اس میں بھی حاکمیت ہماری ہے، اس میں بھی قدرت ہماری ہے۔ اب اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ستاروں کا اپنے مدار میں حرکت کرنا اور ان کے درمیان موجودہ فاصلوں کا قائم رہنا،
ہائے ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، نہیں، اللہ ایک زہرہ دوسرے زہرے سے نہیں ٹکراتا، شکر، ایک ستارہ اپنے راہ پر رہتا ہے، اپنی جگہ پر رہتا ہے، کتنی اونچائی پر رہنا ہے، کون سی سمت سے چلنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، یہ صرف ہماری ہی قدرت کا جلوہ ہے۔ یہ ساری چیزیں خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت اور حکمت کی علامات ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ذات پروردگار نے ایک چیز کو قرآن میں بیان فرمایا، ان سب پر اگر قدرت ہے تو ہماری ہے۔ سعدی نے اس لیے ایک بات کہی تھی، شادی بہت اچھے شاعر تھے فارسی کے، کہ آفرینش ہمیں تدبیر خداوند دل ندارت کے ندارت بے خداوند اقرار۔ واہ واہ، کہتے ہیں کہ خود خلقت سب دل کے خداوند کی ہے، دل نہیں رکھتا خداوند عالم کا اقرار۔ یعنی دل نہیں ہے خداوند عالم کا، لیکن یہ جو بندے ہیں ان اقرار بھی اس کے بغیر نہیں پڑتا ہے، کیا بات ان کا دل اس کی طرف پھول رہتا ہے۔ ہائے کمال کی بات ہے، آپ دیکھیے سبحان کہ اللہ خلقت سب دل کے خداوند کی ہے، بے شک، دل نہیں رکھتا خداوند کا اقرار۔ اقرار، کمال ہے صاحب کہ کوہ دریا و درختان ہمیں در تسبیحن نہ ہمیں مستمعی فہم کند ان اسرار۔ پہاڑ، دریا، درخت سب تسبیح کر رہے ہیں، بے شک سب تسبیح کرتے ہیں، تم ہر سننے والے ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہائے یعنی کون کیسی تسبیح کر رہا ہے؟ واہ اب اللہ نے کہا نا کہ جو بھی زمین اور آسمان میں ہے سب تسبیح کرتے ہیں، جو زمین آسمان میں ہے سو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، عقل والا ہو یا غیر عقل والا ہو، تسبیح سب کرتے ہیں، جامد ہوں غیر جامد ہوں، پہاڑ ہوں پتھر ہوں درخت ہوں چرند ہوں پرند ہوں، تسبیح سب کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے ان کے اسرار کو، وہ صرف خدا جانتا ہے، یا تو خدا جانتا ہے یا اس کا ولی جانتا ہے، واہ 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 کیا بات، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ سب لوگ تسبیح کیسے کرتے۔ اگر ولی نہ جانتا تو ولی کیسے کہتا یہ ہرنی میرے پاس میں آئی ہے شکایت کرنے کے لیے؟ ولی اگر نہ جانتا تو پھر وہ کبوتر کیسے آتے امام کے پاس میں شکایت کرنے کہ ہمارے بچوں کے قریب ایک سانپ آ گیا ہے وہ ہمیں ستا رہا ہے؟ امام جانتے ہیں، یعنی یا خدا جانتا ہے یا اس کا ولی جانتا ہے۔ عقل حیران شود از خوشے زرین عنب، فہم عاجز شود از حبے یاقوت نار۔ عقل جو ہے انگور کے سنہری خوشے سے حیران ہے، یا سنہری گچھا جو آتا ہے جسے کہتے خوشا انگور کا، اس پہ بھی عقل حیران ہے۔ فہم اور شعور انار کے ایک یاقوتی دانے کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم نے انار کا ایک یاقوتی کلر میں دانہ کیسے پیدا کیا۔ واہ 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 یہ کون ہے؟ یہ ذات ہائے پروردگار ہے، یہ عرفہ بیان فرماتے ہیں، یہ اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں کس طریقے سے انار کے اندر ایک دانہ یاقوتی رنگ لے کر کے باہر آتا ہے، کس نے اسے بنایا ہے، ہائے یہ عقلیں پریشان ہے۔ کون بتائے گا کس نے بنایا ہے؟ پاک و بی عیب خدائی کے بے تقدیر عزیز، ماہ و خورشید مسخر کند لیل و نہار۔ وہ پاک اور بے عیب خدا ہی ہے کہ جو اپنی عظیم قدرت کے ذریعے چاند سورج اور دن رات کو مسخر کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ وہ پاک اور بے عیب خدا ہے جو اپنی عظیم قدرت کے ذریعے کبھی چاند کو ادھر بھیجتا ہے، کبھی سورج کو ادھر بھیجتا ہے، کبھی دن کو بدلتا ہے، کبھی رات کو بدلتا ہے۔ کیا کلمہ ہے! اور قرآن مجید جو آپ نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خدا عالم نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، جو آخری آیت میں، یعنی ہواؤں کا چلنا۔ اب یہ ہواؤں کا چلنا نہیں ہے، اس میں ایک راز ہے۔ کلمہ ریاح لفظ ریح کی جمع ہے، جی کلمہ ریاح لفظ ریح یعنی ہوا کے معنی میں، ریح کی جمع ہے جس کے معنی ہوا کے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں جہاں کہیں ریح کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ ہائے ہائے جہاں جہاں بھی ریح آیا، جیسے بے ریح سرسرن، بدترین ہوا کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ بی ریح یعنی جب ریح اکیلا آیا تو عذاب کی وہ دیا ہے،
کہ تمہیں عذاب گھیرنے والا ہے، عذاب کی ہوائیں گھیرنے والی ہیں۔ لیکن جہاں ریاح کلمہ جمع کا قرآن مجید میں آیا ہے، وہاں بارش لطف الہی کا ذکر ساتھ میں آیا ہے۔ یعنی ریاح کے ساتھ رحمتیں ہیں، ریح کے ساتھ زحمتیں ہیں، یہ بھی لطف پروردگار ہے۔ کہیں بھی ریح کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں رحمت کا تذکرہ نہیں ملے گا، ریاح کے ساتھ میں ہمیشہ رحمت کا تذکرہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ ایک رحمت کا قائل نہیں ہے، اللہ رحمتوں کا قائل ہے۔ اچھی بات ہوتا ہے، واہ 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 یعنی واہ، ریح چونکہ ایک ہے، منفرد ہے، اور ریاح چونکہ جمع ہے، تو اللہ ایک رحمت پہ بندوں کے لیے نہیں ٹھہرتا، وہ بہت ساری رحمتوں کے لیے جمع کر کے ٹھہرتا ہے۔ اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب کبھی ہوا چلتی ہے تو پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، پالنے والے اس ہوا کو ہوا نہیں ہوائیں قرار دے، اسے ہوا قرار نہ دے۔ کیا بات کیا ہے! بات ہے، کیا خداوند عالم اس ہوا کو ریاح رحمت قرار دے، ریح عذاب قرار نہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر صفحۃ التفاسیر میں بیان کیا گیا کہ ذات پروردگار نے آواز دیا پالنے والے اسے ریاح قرار دے، اسے ریح قرار نہ دے۔ کیوں؟ ریح کے ساتھ ہے عذاب اور ریاح کے ساتھ ہے بشارتیں، رحمتیں، برکتیں۔ تو ہمیشہ دعا ہی کرنی چاہیے پروردگار اچھی ہوائیں عطا فرما۔ اور یہ تو آپ نے اردو کا بھی محاورہ سنا حضور، اما بڑی عجیب ہوا لگ گئی ہے تمہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دھندا غلط ہونے لگا ہے جب ہوا لگ گئی ہے تو۔ اللہ اکبر۔ مشاہدہ فرمایا آپ نے ذہن گرامی۔ کیا بات ہے، واہ اور اس کے بعد پیغامات کیا ہے آپ یہ دیکھیں، خداوند عالم کی کوئی مثال یا شبیہ نہیں ہے، چونکہ اس نے پہلے ہی بیان فرمایا اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اجزاء سے مرکب ہے، یعنی جز جز کر کے اسے نہیں بنایا گیا۔ الہ واحدہ، وہ یکو تنہا ہے، اسے کسی چیز سے مل کر کے بنایا نہیں گیا۔ اور فطرت کی صانعیت، یعنی یہ جو نیچرل چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، جو نیچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جو طبیعتیں پائی جاتی ہیں یا جو یہ کریٹ کی جاتی ہیں فطرت نیچرل طریقے سے، اور انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی صنعت، جتنی بھی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں سب اسی ذات کی طرف سے ہیں۔ اس نے توفیق دی ہے ہمیں اس کام کے کرنے کی، اس نے توفیق دی ہے ہمیں یہ کام انجام دینے کی۔ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک، یہ سب کیا ہے؟ یہ آسمان کے مختلف ہونا، زمینوں کا ہونا، یہ رات اور دن کا الگ الگ ہونا، یہ کشتیوں کا چلنا، دنیا کا ہر موجود خداوند کی کتاب فطرت کی آیت ہے۔ ہر موجود اس کی نشانی ہے، لآیاتن، اس کی نشانی ہے کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتریس معرفت کردگار۔ کیا کہتا ہے سعدی کہ ایک آگاہ انسان کی نظر میں ایک درخت کا سبز پتا، ایک آگاہ انسان جسے معرفت ہے آگاہ انسان، ایک ہرا بھرا پتا، صرف ون آف دا لیف، ایک پتوں میں سے ایک پتا کردگار کی کتاب معرفت سے ایک ورق ہے۔ معرفت کا صرف ایک ورق ہے، ایک ورق کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو حیات طیبہ کے اتنے اوراق ہیں، اس کا کیا اندازہ لگا پاؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معرفت پروردگار کا پہلا زینہ ہے۔ ایک آگاہ انسان کی نظر میں درخت کا ایک سبز پتا کردگار کی کتاب معرفت سے ایک ورق ہے، یعنی اس کی جو کتاب معرفت ہے اس کا ایک
بڑھتا ہے۔ اب جب کتاب معرفت کھولی جائے گی تو معرفت کا معیار کیا ہوگا؟ سبحان اب یہ معرفت کا معیار صرف اولیاء خدا کے پاس ہے، 14 کے علاوہ اس نے یہ راز کسی پہ کھولا ہی نہیں ہے۔ اللہ۔ کیا واہ بات واہ یہ واہ راز صرف ان 14 پہ کھلا ہے عزیزان گرامی جو اس کی معرفت میں غرق تھے۔ وہ ایک پتے تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، بے شک بے وہ شک تمام برگوں کا، تمام پتوں کا علم رکھتے تھے۔ وہ علم من الکتاب نہیں تھے، وہ کتاب ایک کل کا ہی علم رکھتے تھے، کسی ایک جز کا علم نہیں تھا ان کے پاس، علم الکتاب تھا ان کے پاس۔ اور صرف باشعور افراد ہی اس ہستی پر نگاہ کرنے سے خدا شناسی کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ خدا کا سبق حاصل کرنا کون کرے گا؟ جو ذات پروردگار میں غور و فکر کرے گا۔ ان فی خلق السماوات لآیات لقوم یعقلون، خلق پروردگار میں، خلق آسمان میں جو نشانیاں ہیں اہل عقل ہی اس کی طرح متوجہ ہے۔ ماشاء اب دوسری آیہ کریمہ جو 165ویں آیہ کریمہ ہے، امام محمد باقر اس آیہ کریمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دون اللہ اور اندادہ سے مراد یہاں بت نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، یہ جو کہا گیا ہے یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہاں بت نہیں ہے بلکہ وہ گزشتہ ظالم اور گمراہ لوگ ہیں جنہیں لوگ خدا کی طرف چاہتے تھے۔ یعنی بعض افراد ایسے تھے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ گمراہ افراد کو اپنا رہبر بنائے ہوئے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا یہ اشارہ بتوں کی طرف نہیں ہے، ان گمراہ افراد کی طرف اشارہ ہے جو گمراہ افرادوں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے کہا گیا انہیں اپنا آئیڈیل مت بناؤ، انہیں اپنا نمونہ مت بناؤ، اس لیے کہ وہ بتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جی بے شک اور پھر ادبی لحاظ سے یحبونہم جو اس میں آیا ہے ہم انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، اشیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اشیاء کے لیے لفظ استعمال یہ ہم کا نہیں، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی انہیں اپنا آئیڈیل مت بناؤ۔ محبت کی بنیاد یا کمال دوستی ہے یا جمال دوستی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو بیان کیا گیا، میں اگر بہت باریکوں میں جاؤں گا تو پھر بہت زیادہ وقت چاہیے، لہذا میں اشارے کرنا چاہتا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، والبعض لوگ خدا کے علاوہ اپنے لیے کسی اور معبود کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں اس طرح دوست رکھتے ہیں جیسے خدا کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ محبت کی بنیاد یا کمال دوستی ہے یا جمال دوستی ہے۔ مومن ہر طرح کے کمال اور جمال کو خدا کی ذات میں پاتا ہے، لوگوں کے اندر نہیں پاتا۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ لیے پہلی محبت اس کی خدا کی ہوتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت ذات پروردگار سے ہوتی ہے۔ مومنین کا عشق معشوق کی شائستگی، صلاحیت اور عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عشق کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اس سے جلنے والا چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے۔ واہ 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 عشق میں جلنے والا چراغ کبھی نہیں کیا ہوتا۔ بات ہائے اور اگر معرفت خدا اور معرفت اولیاء خدا کا چراغ اگر کسی کے دل میں بجھ گیا ہو، کسی کے دل میں روشن ہو گیا ہو، کسی کے دل میں روشن ہو گیا ہو تو دار پہ بھی جا کے قصید علی پڑھا جائے گا۔ ہاں 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 واہ 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 اور اگر کسی کی معرفت کا چراغ بجھ گیا ہے تو گھر میں رہ کر بھی وہ یہ ایک نعرہ حیدری نہیں لگا سکتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اس کا چراغ بجھ چکا ہے۔ واہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے جلنے والا چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے جو عشق میں چراغ جلتا ہے، جو معرفت کی وجہ سے چراغ جلتا ہے، جو محبت کی وجہ سے چراغ جلتا ہے۔ لیکن مشرقین کا عشق اپنے ذاتی خیالات، جہالت، اندھی تقلید
اور بیہودہ خواہشات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے ان کا چراغ ہمیشہ بجھا ہی رہتا ہے، ان کے منہ لٹکے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ ہمیشہ لعنت پروردگار ہوتی رہتی ہاں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا بات یہ منافقین، یہ مشرکین، ان کے سبحان چراغ اللہ کیوں بجھے سبحان رہتے اللہ، ہیں؟ بے شک، یہ ذلت کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رحمت خدا ان سے دور رہتی ہے، لعنت خدا ان سے نزدیک رہتی ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے یہاں، خیر چھوڑتی ہے۔ حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور محبت ممنوع ہے، بے شک۔ منع کیا گیا ہے دوسروں کی محبت اپنے دلوں میں نہ لاؤ۔ یتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم، لیکن جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے ان کی محبت کو چھوڑنا کفر ہے۔ واہ فرق واہ پہچانیے آپ عزیزان گرامی، واہ کتنا بڑا واہ، فرق ہے۔ واہ واہ اس کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ رکھیں، نہیں۔ لیکن اگر جن کی محبت کا حکم اس نے دیا ہے ان کی محبت نہ رکھیں گے تو کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ جی اور پھر احساسات کو اعتقادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی جو ہمارے احساسات ہیں وہ عقیدوں میں بدلنے چاہیے، عقیدوں کے ذریعے سے باہر آنے چاہیے۔ عقیدے احساسات کا ترجمانی کرتے ہیں اور احساسات عقیدوں کی ترجمانی کرتے ہیں، عقیدے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اندر سے وہی آئے گا جو ظرف میں ہوتا ہے، واہ 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 کیا واہ واہ، وہی آئے گا، دوسری شے آنے والی نہیں سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، لہذا احساسات کا ترجمہ اعتقاد کے ذریعے کریے، اعتقاد کا ترجمہ اعمال کے ذریعے سے کیجیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب تک ان کے سامنے سے پردے ہٹ نہیں جائیں گے اور قیامت کا مشاہدہ نہیں کر لیں گے، اس وقت اپنے راستوں کی کجی اور افکار کے انحراف کا اعتراف نہیں کر پائیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر کی دو آیتیں رہ گئی ہیں ان میں پیغام دیا جا رہا ہے، جو بھی عشق اور محبت عقل و فطرت کی بنیادوں پر استوار نہ ہو وہ جلد یا بد ہو جاتا ہے، یا سرد ہو جاتا ہے، یا ختم ہو جاتا ہے، یا دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ جی اور محبت اتباع کی بنیاد ہے۔ پیغام دیا جا رہا محبت ہے تو پیروی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا مستقبل کے بارے میں سوچنا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ یہ تمام قرآن کے ترجمے کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہا جا رہا محبت اور تعلق کا سچا ہونا بے شک۔ یا جھوٹا ہونا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی مشکل در پیش آ جائے، جب کوئی مصیبت یا عذاب نازل ہو جائے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اب اگر محبت جن سے کی ہے وہ مدد کرتے ہیں تو وہ اصلی ولی پروردگار ہیں، اور جن سے محبت تم نے کی ہے انہیں پکار رہے ہو وہ پکارنے پہ نہ جائیں تو یہ جھوٹی محبت ہے، مشرکین کی محبت ہے۔ اس کا فیصلہ خود خداوند عالم فرما بے رہا شک ہے۔ بے شک اور اس کے بعد آخری آیات میں چلتے چلتے آخری پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طاغوت کو فوراً چھوڑ دو، دیر نہ ہو جائے۔ واہ واہ آخری آیت میں جو جی تذکرہ کیا ہے، جی اسے فوراً چھوڑ دو، دیر مت کرو، اور قبل اس کے کہ وہ قیامت میں تمہیں چھوڑ دے، کیونکہ طاغوت تمہیں چھوڑنے والا ہے قیامت میں، کہ اگر مجھ سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارا مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور پھر آئے کریمہ کے آخر میں جو بات کہی گئی تھی کہ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرما ہم بخارین، پالنے والے پلٹا تو دے، اب کے تیری خدمت میں مومن متقی بن کے آئیں گے تو اللہ نے کہا پلٹنے کی خواہش کرے گا لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں نہیں ملے گا، بیچارہ پریشان رہے گا کہ یا اللہ اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں، اب پلٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید کی اس تفسیر کے درس کو انشاءاللہ اگست کی اس تاریخ تک آپ حضرات کی خدمت میں ملتوی کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آخر کلام میں شب چاند رات ہے، ممکن ہے آپ کے یہاں چاند ہو گیا ہو یا کل ہوا ہو، کل پہلی ہے، چاند رات آ گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام رضا علیہ السلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بالخصوص شبیب کے بیٹے سے کہتے ہیں اے یوم شبیب، یہ محرم کا مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ گزشتہ زمانے میں اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اس امت نے نہ تو اس مہینے کی حرمت کو پہچانا اور نہ اپنے پیغمبر کی حرمت کو، اور اس ماہ میں انہوں نے
پیغمبر کی ذریت کو شہید کیا ہے، ان کی خواتین کو اسیر کیا ہے، اور ان کے مال اسباب کو لوٹا، خدا کبھی انہیں نہیں بخشے گا۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر گریہ ہی کرنا چاہتے ہو کسی چیز کے اوپر تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، کیونکہ انہیں گوشت فند کے مانند ذبح کیا گیا ہے، اور 18 جوان ان کے خاندان کے ان کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں، جن کی مثل مانند روئے زمین میں نہیں تھی، اور 7 آسمان اور زمینوں نے ان پر گریہ کیا ہے، اور 4000 فرشتے ان کی یاری و مدد کے لیے نازل ہوئے، لیکن انہیں آ کر اس حالت میں پایا کہ آپ شہید ہو چکے تھے۔ اب ان کی قبر کے پاس بال پریشان اور گرد آلود رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قائم کا قیام ہوگا یہ ان کے یار و انصار میں ہوں گے، اور ان کا ایک ہی شعار ہوگا، یا لا ثارت الحسین، اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والو۔ اے شبیب کے بیٹے، میں نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا اپنے دادا سے روایت کرتے کرتے کہ جب میرے دادا حسین مارے گئے تو آسمان نے خون برسایا سرخ رنگ غبار کے ساتھ۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر حسین پر اتنا گریہ کیا کرو، حسین پر تم اتنا گریہ کرو، تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر جاری ہو جائیں، تو وہ خدا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا جو تم نے کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اے فرزند شبیب، اگر تجھے اس بات میں خوشی محسوس ہو کہ خدا اسے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تجھ پر کوئی گناہ نہ ہو، تو حسین کی زیارت کیا کرو۔ اے فرزند شبیب، اگر یہ بات تجھے خوش کرتی ہے کہ جنت کے بنائے ہوئے اچھے کمروں میں، اچھے حجروں میں پیغمبر خدا اور ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ہم نشین ہو، اچھے کمروں میں، اچھے گھروں کے اندر، اچھے ولا کے اندر اگر ہم نشین ہونا چاہتا ہے تو حسین کو شہید کرنے والوں پہ لعنت بھیجا کرو۔ اے شبیب کے فرزند، اگر تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تیرا ثواب ان لوگوں کے ثواب کے مانند جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، تو جب تجھے حسین یاد آئے تو کہا کر، یا لیتنی کنت معہم ففوز فوزا عظیما۔ امام رضا بار بار شبیب یمن شبیب ابن شبیب کہہ کے روایات بیان کر رہے ہیں۔ لو ازادارو چاند رات آ گئی ہے، دیواروں پہ کالے پرچم ہے، حسینیوں کی فضاؤں میں کالی ہوائیں گھومنے لگی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی ہے، ہر آنکھ سے آنسو کے موتی برسنے لگے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خانوں میں تشریف لا چکی ہے، ان کے لال پر گریہ کرنے والوں پر ان کے لیے رومال لے کر آ جاتی ہے۔ نہ معلوم زہرا پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن اتنا کہوں گا آج کربلا میں بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ اے میرے حسین، جس نے تجھے شہید کیا، جس نے تجھے قتل کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عزادارو، ماہ عزا شروع ہو گیا ہے، ماہ گریہ و بکا شروع ہو گیا ہے، چاند رات آ گئی ہے، یہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ لوگوں نے، خواتین نے چوڑیاں توڑ دی ہے، آرائش کے سامان پھینک دیے ہیں، لباس سیاہ لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایک حسین کی یاد میں جسے بے دردی سے سرزمین کربلا پر شہید کیا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا جزاک اللہ مولانا، ایام منقلب جزاک اللہ سرکار، مولانا السلام جزاک علیکم۔ اللہ۔ میری طرف سے بھی گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ محترم پروفیسر قمار رضا صاحب اور ان کی معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں، اور ہم سبھی کے جو مرحومین ہیں، ملت جعفریہ کے جو مرحومین ہیں، ان کے لیے پڑھ کر ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الحمد الرحمن الرحیم، یوم الدین، ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سرکار، اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین۔ اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، کبھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ آپ نے بہت زحمات کی ہیں، نہیں وظیفہ ہے یہ، آپ یہ 56 وظیفہ دروس میں آپ نے کتنا ہم کو
تعلیم عطا فرمائی ہمارے، کتنا اللہ میں نے آپ کو درس سلامت دہرایا رکھے۔ ہے بزرگوں کے سامنے، اپنا درس دہرایا، جزاکم اللہ جزاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کے لیے ہماری طرف سے دلی دعا ہے کہ خیر و عافیت سے رہیں اور مزید توفیقات میں اضافہ ہو۔ جزاکم اللہ انشاءاللہ جزاک ہم اللہ 10 کی 24 کے بعد پھر شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے وابستہ رہنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ عطا فرما بطفل چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑا خوبصورت، بڑا پیارا زا خانہ ہے، معلوم ہوتا ہے یہ علمدار گرینویل میں ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ بارگاہ علمدار جناب ابوالفضل عباس بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا، ماشاءاللہ سے، پر نور، پر نور، ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دعا میں یاد فرمائیے گا انشاءاللہ، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ شب جمعہ ملاقات تھی، خدا حافظ۔ پھر آئندہ کے لیے، جب تک کے لیے آپ سب حضرات کو شکریہ کہ آپ بڑی پابندی سے ہمیشہ تشریف لاتے رہے اور یہ درس کو پر نور کرتے رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے یہ نسل در نسل یہ عبادت ہوتی رہے، چلتی رہے۔ مشکور ہیں آپ سب کے اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی طرف سے، اور خادم بھی بہت مشکور ہے کہ آپ نے بہت سرایا ہمیں ان دروس میں، بڑی ہمت افزائی کی، بڑی ذرا نوازی کی، جس کے لیے ہم دل سے از صمیم قلب آپ کے مشکور ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ 24 اگست کو دوشنبے کے دن اس سلسلے میں ملاقات ہوگی پھر، اور انشاءاللہ شب جمعہ کے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، شب بخیر، بخیر، آپ سب حضرات۔ شب بخیر، اس کی امان اللہ۔ امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔